یہی کتنے لوگ ہیں؟ جاؤ اور اپنے گھروں میں موبائل چیک کرو، اور بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہوگا، ہم ہی لوگوں میں سے کتنوں کی بیٹیاں ایسی ہوں گی اور کتنی بہنیں ایسی ہوں گی جو انسٹاگرام پر اپنی ویڈیو بنا رہی ہوں گی، ٹک ٹاک پر ڈانس کر رہی ہوں گی، دوپٹے ان کے سینوں سے، سروں سے اور سینوں سے اتر چکے ہیں۔ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب شرم و حیا نہیں رہی تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر، جو تیرے دل میں آئے وہ کر۔ عبداللہ ابن مسلمہ قعنبی رحمت اللہ علیہ کو آپ جانتے ہوں گے، نہ جانتے ہو تو سنیے۔ بچپن میں بڑے چھچورے تھے، کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو انہوں نے نہ کی ہو، ہر گناہ یہ عادی ہو چکے تھے اس کے۔ اور جو واقعہ سنا رہا ہوں ادھر سنیے گا۔ ایک مرتبہ وہ بازار کی طرف جا رہے تھے، عبداللہ ابن مسلمہ قعنبی رحمت اللہ علیہ، اور راستے میں بہت بڑے محدث امام شعبہ رحمت اللہ علیہ مل جاتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو یہ از راہ تمسخر، از راہ مذاق، یہ عبداللہ ابن مسلمہ امام شعبہ سے کہنے لگے، حدثنی حدیثاً، کوئی حدیث سناؤ۔ جیسے راستے میں کچھ چھچورے جواری شرابی قسم کے لڑکے ہوں اور مولانا صاحب سے کہیں، اے مولانا تقریر سناؤ، اے مولانا ذرا قرآن کی آیت پڑھو۔ یعنی دل سے نہیں کہہ رہے وہ، ازراہ تمسخر، ازراہ مذاق، امام شعبہ سے کہتے ہیں، اما یار کوئی حدیث سناؤ نا، حدثنی حدیثاً، کوئی حدیث بیان کرو، کوئی حدیث سناؤ۔ امام شعبہ نے کہا چلو یار تم حدیث سنو گے، ارے جاؤ یار تمہاری بس کی نہیں ہے۔ امام شعبہ نے بھی کہا ارے جاؤ یار تم حدیث سنو گے، چلو حدیث سننے والی پہلے شکل تو بناؤ اپنی، عادت تو بناؤ اپنی۔ اب ان کو غصہ آ گیا، عبداللہ ابن مسلمہ کو گریبان پکڑ لیا امام شعبہ کا، کیا کہہ رہے ہو؟ حدیث سنائے بغیر تمہارے باپ بھی یہاں سے پار نہیں ہو سکتے، نہیں جا سکتے، حدیث سنا چلو۔ ازراہ مذاق کا اچھا یہاں سے جا کر دیکھو، اب تو سنانا پڑے گی تمہیں، سناؤ حدیث۔ امام شعبہ سمجھ گئے یہ جاہل بدتمیز آدمی بدتمیزی پر اتر گیا ہے، کہتے ہیں کیا عبداللہ ابن مسلمہ تم حدیث سننا چاہتے ہو؟ کہا سنو حدیث۔ تب امام شعبہ نے یہی حدیث سنائی اور یوں سنائی، آئے عبداللہ سنو سنو، حدثنا احمد بن یونس عن زہیر قال، پوری سند کے ساتھ حدیث اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ عن ابی مسعود عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فافعل ما شئت۔ انہوں نے اس سے سنی، انہوں نے اس سے بیان کیا، پورا ایک سلسلہ حدیث بیان کر کے راویوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ابو مسعود عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب کسی کے اندر سے شرم و حیا نکال لی جائے تو اس کے دل میں جو آئے وہ کرے۔ یعنی آئے عبداللہ ابن مسلمہ کا نبی، جب تیرے اندر سے شرم ہی نکال لی گئی، جب تیرے اندر سے حیا نکال لی گئی تو اب تیرے دل میں جو آئے گا وہ کرے گا۔ تو کسی محدث کو محدث نہیں سمجھے گا، مولوی کو مولوی نہیں سمجھے گا، اب تو مذاق پہ آ گیا ہے۔ سن، جب تیرے اندر سے شرم و حیا نہیں رہی تو تیرے دل میں جو آئے وہ کر۔ یہ حدیث سنا دی امام شعبہ نے۔ عبداللہ ابن مسلمہ کا نبی نے جب یہ الفاظ سنے، وہی سے ان کی دنیا بدلتی ہے، ان کے اندر چینجنگ آتی ہے، انقلاب آتا ہے، اور یہیں سے وہ نماز کے پابند بنتے ہیں، روزے کے پابند
اور یہیں سے ان کا مطالعہ شروع ہوتا ہے. آپ تعجب کریں گے جو چھچورے تھے, جو عیاشی کرتے تھے, مکاری کرتے تھے, جن کے اندر سارے گناہ پائے جاتے تھے, یہی عبداللہ ابن مسلمہ اس حدیث کو سننے کے بعد اتنے بڑے محدث بنے, اتنے بڑے بزرگ بنے کہ حدیث کی جو سیاست کی چھ مشہور کتابیں بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابو داؤد, ابن ماجہ, یہ سیاست کے لکھنے والے مصنفین کے استاد بھی بن گئے. یعنی ان حدیثوں کو جن لوگوں نے تصنیف کیا ہے, حدیث کی ان کتابوں کو جن لوگوں نے لکھا ہے, عبداللہ ابن مسلمہ ان تمام مصنفین کے استاذ رہے. یعنی پڑھانا شروع کر دیا, اتنے بڑے بزرگ بنے, یہیں سے ان کی زندگی بدلتی ہے. ہم تو یہاں سے اٹھنے کے بعد ابھی جب اپنی اپنی گاڑیاں اور سائیکلیں اٹھائیں گے اور بائکیں اٹھائیں گے, یہیں پر دیکھ لیجئے گا اس تقریر کا اثر کتنا ہوا ہے. چل کر ہٹ پہلے, ارے دکھتا نہیں ہے, اندھا ہے کیا؟ یہ جلسے کا اثر آپ کو دیکھنا ہے پوری رات جو چل رہا ہے 1:30-2 بجے تک. یہ جلسے کا اثر آپ ابھی تقریر ختم ہونے کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کتنا ہوا ہے. اور مزید اثر دیکھنا ہو تو فجر کی نماز میں اپنے علاقے کی مسجد میں دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے اتنا لمبا چوڑا جو جلسہ کرایا ہے, اس کے اثرات کیا ہماری زندگی پر مرتب ہوئے ہیں. آپ کو آپ کی یہ مسجد جو سامنے دکھ رہی ہے, فجر میں اس مسجد میں نماز پڑھیے گا تو یہ مسجد آپ کو بتا دے گی کہ اس جلسے کا کتنا اثر ہوا ہے. شرم و حیا جب نکال لی جائے تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر. شرم و حیا عورتوں میں ہوتی ہے, مردوں میں بھی ہونی چاہیے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, اور نہ سنا ہو تو مسلم شریف کی حدیث سنیے, فضائل صحابہ کا چیپٹر کھولیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی بیوی عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی بیچ سے کھلی ہوئی تھی. سلی ہوئی لنگی نہیں پہنتے تھے جیسے آج کل ہم لوگوں کے ہاں لنگی کو بیچ سے سل لیا جاتا ہے, گول کر دیا جاتا ہے, وہ گول لنگی نہیں تھی. تو ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے اور بیچ سے آپ کی لنگی کھلی ہوئی تھی لیکن سطر ڈھکا تھا. یعنی آپ کی وہ لنگی گھٹنے سے نیچے تھی لیکن بیچ سے کھلی ہوئی تھی. آپ اپنی بیوی عائشہ صدیقہ کے پاس لیٹے ہوئے ہیں, عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد دروازے کو دستک ہوتی ہے, کوئی آیا. حضرت عائشہ دروازے کی طرف بڑھتی ہیں, دروازہ کھولتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا السلام علیکم. بیٹی نے, عائشہ نے جواب دیا وعلیکم السلام. ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ ہیں؟ جواب دیا جی ہیں. کہا کہ میرا سلام کہیے کہ ابو بکر آئے ہیں, آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں. حضرت عائشہ اندر جاتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی, اے میرے سرتاج, میرے ابو آئے ہوئے ہیں, آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں. آپ نے سلام کا جواب دیا اور ابو بکر کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دی. حضرت ابو بکر صدیق بھی اسی بستر پر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی لیٹے رہتے ہیں. اسی حال میں لیٹے رہے, لنگی بیچ سے کھلی رہی, سطر ڈھکا تھا. کچھ دیر گفتگو ہوتے ہوتے دروازے پر دوبارہ دستک ہوتی ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق دروازے کی طرف جاتے ہیں. جب دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا السلام علیکم. ابو بکر نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہا اللہ کے نبی گھر میں, جواب دیا ہے. کہا میرا سلام عرض کرنا اور میرے اندر آنے کی اجازت طلب کیجئے. اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی. جب عمر فاروق بھی اندر آئے تو وہ بھی اسی جگہ پر بیٹھ گئے, اللہ کے نبی لیٹے رہے. ابو بکر بھی بستر پر بیٹھے ہیں, عمر بھی بستر پر بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی لیٹے ہیں اور لنگی بیچ سے کھلی ہے, سطر ڈھکا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور دروازے پہ دستک ہوتی ہے. پھر ابو بکر صدیق جاتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان آئے ہیں. انہوں نے سلام کیا, حضرت ابو بکر نے جواب دیا. حضرت عثمان نے کہا جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کیجیے اور اندر آنے کی اجازت مانگیے. آپ نے پوچھا ہے ابو بکر کون ہے؟
جواب دیا عثمان آئے ہوئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. فرمایا رک جاؤ، ابھی دروازے پر ان کو کھڑا رہنے دو، ابھی اندر آنے کی اجازت مت دینا عثمان کو. عثمان سے کہو تھوڑا سا وہ باہر ہی رہے. اس کے بعد اللہ کے نبی جو لیٹے تھے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے اپنی لنگی کو سمیٹ لیا اور نیچے کر لیا اور یہ والا حصہ اس طرف ڈال دیا، یعنی اس طرف کا حصہ اس طرف ڈال کر پیر کو پھیلا لیا اور پیر لمبے کرنے کے بعد آپ نے اپنی لنگی سمیٹ لی اور چاروں طرف سے اپنے آپ کو ڈھانک لیا. اس کے بعد آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب عثمان کو اندر بلاؤ. حضرت عثمان اندر آتے ہیں، تینوں لوگوں نے گفتگو کی اور پھر چلے جاتے ہیں. حضرت عائشہ یہ منظر دیکھ رہی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی میں آپ کے پاس بیٹھی تھی، آپ لیٹے تھے، لنگی بیچ سے کھلی ہوئی تھی، سطر ڈھکا تھا، میرے باپ آئے، آپ لیٹے رہے اور آپ کی لنگی بیچ سے کھلی رہی، میرے ابو بکر آئے تب بھی آپ بیٹھے رہے، لیٹے رہے، اور عمر فاروق آئے تب بھی آپ لیٹے رہے اور آپ کی لنگی بیچ سے کھلی رہی. لیکن جب میں نے دیکھا عثمان آئے تو آپ نے ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی. ان کے آنے سے پہلے آپ جو لیٹے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے اپنی لنگی کو سمیٹ لیا اور ٹھیک سے اپنے آپ کو سنوار لیا اور پیر پھیلائے اٹھ کے بیٹھ گئے. اے اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ عثمان کے آنے کے بعد آپ نے اپنی لنگی نیچے کر لی اور لنگی کو سمیٹ لیا، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا عائشہ تم عثمان کو نہیں جانتی ہو وہ کتنے شرمیلے اور باحیا ہیں. تم عثمان کو نہیں جانتی ہو وہ کتنے شرمیلے اور باحیا ہیں. اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عائشہ عثمان وہ ہستی ہے جسے دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. عثمان وہ ہستی ہے جسے دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی شرماتے ہیں، جن کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. عثمان کو دیکھ کر فرشتے حیا کرتے ہیں تو پھر میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، میں عثمان سے شرم کیوں نہ کروں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک کنواری لڑکی میں بھی اتنی شرم و حیا نہیں ہوتی، غیر شادی شدہ کنواری لڑکی میں بھی اتنی شرم و حیا نہیں ہوتی جتنی شرم و حیا جناب محمد رسول اللہ کے اندر تھی. آپ پاکیزہ کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، آپ کے اندر شرم و حیا ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ تھی. آج بے شرمی کا ماحول ہے، بے شرمی آج چھائی ہوئی ہے معاشرے اور سماج کے اوپر جگہ جگہ پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تیرے اندر سے شرم و حیا نکل جائے تو جو تیرا دل چاہے وہ کر، جو تیرا دل چاہے وہ کر. آج ہماری ماں بہن بیٹیوں کے اندر سے شرم و حیا نکل گئی، ان کے دل میں جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. ابھی میں اسٹیج پہ تھا نا، بیان ہو رہا تھا کتنی لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ مندروں میں جا کر شادیاں کر چکی ہیں اور ان کی زندگیاں بدل گئی. جہاں ان کے چہروں پر نقاب ہوا کرتا تھا آج ان کے بالوں میں سندور کی لائن کھینچی ہوئی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ منظر صرف ایک دو بستی کا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ارتداد کے پیر اتنے پھیل چکے ہیں کہ اب آپ تو کالج اور اسکول اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیوں کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہو، نہیں، یہ آگ مدرسوں تک پہنچ چکی ہے، یہ آگ مدرسوں تک پہنچ چکی ہے. ایک عالمہ اور فاضلہ لڑکی سند لے کر کانوینٹ اسکول میں اس کو بھیج دیا گیا پڑھانے کے لیے کہ جاؤ تم پڑھاؤ، اور لگ گئی ٹیچر، اور وہاں ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کا معاشقہ ہو گیا اور یہ عشق کی آگ اتنی خطرناک پھیلی کہ لڑکا اور لڑکی دونوں نے بھاگ کر مندر میں شادی کی. باقاعدہ ہندو رسم و رواج کے مطابق. اللہ خیر کرے، یہ تو اچھا ہوا کہ چند دنوں کے بعد وہ لڑکی پھر اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی، توبہ کر لیا، پھر گڑائی روئی
اور ماں باپ نے بھی اس کو قبول کر لیا. میں بتانا یہ چاہ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اللہ اس لڑکی کو کے اندر استقلال پیدا فرمائے اور اس کے اندر اللہ رب العالمین اس کی اس غلطی کو معاف فرمائے جو اس نے جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر اس طریقے کی غلط حرکت کی. اب وہ اپنے گھر پہ آ گئی. اللہ رب العالمین اس کی ایمان کی حفاظت فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں میں بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ آگ اب مدرسوں کی چار دیواری تک پہنچ چکی ہے, گھر گھر پہنچ چکی ہے. کیسے آپ بھروسہ کریں گے؟ یا جتنے ماں باپ بیٹھے سب کی نظر میں ہم بھی بیٹھے, ہماری نظر میں بھی ہماری بیٹی بہت پارسا ہے, آپ کی نظر میں آپ کی بیٹی بہت پارسا ہے, آپ کو آپ کی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے, ہمیں ہماری بیٹی پر بہن پر پورا بھروسہ ہے. کون ہے ایسا جو اپنی بہن اور بیٹیوں پر بھروسہ نہیں کرتا؟ لیکن میرے بھائیوں غور کرو حضرت زکریا کے اس جملے پر کہ حضرت زکریا نے مریم سے کہا تھا جب محراب میں بے موسم پھل دیکھے, انا لکے ھذا, اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ یہ سیب کا موسم نہیں, سیب کہاں سے آیا؟ یہ آم کا موسم نہیں, آم کہاں سے آیا؟ یعنی یہ موسم ہی نہیں بے موسم پھل, اور یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ گویا کہ ایک اشارہ تھا کہ بتاؤ کس لڑکے نے تجھے یہ پھل بھیجے ہیں؟ تو حضرت مریم نے جو جواب دیا تھا وہ جواب یہ تھا قالت ہوا من عند اللہ. اے زکریا, اے میری کفالت کرنے والے, اے مجھے پال پوس کر بڑا کرنے والے, مجھے تربیت دینے والے, یہ پھل مجھے کسی لڑکے نے نہیں دیے, کسی سے میری آشنائی نہیں ہے, کسی سے میری دوستی نہیں ہے. یہ سارے پھل جو تم دے گئے ہو وہ میرے عند اللہ, یہ ساری نعمتیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں, یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں, غیب سے آئی ہیں, کوئی مجھے نہیں دیا ہے, یہ فرشتہ لا کر رکھ گیا ہے. وہ مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا ہے, وہ مریم کہ جب یہودیوں نے اعتراض لگایا عیسائیوں تمہاری ماں مریم بغیر باپ کے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کرتی ہے, وہ زانیہ بدچلن ہے, یہودیوں نے الزام لگایا. قرآن نے حضرت مریم کی پاک دامنی کا اعلان کیا اور حضرت مریم کو بالکل پاک و صاف و شفاف بتایا. عیسائیوں کو, ہم مسلمانوں کو قرآن کا احسان ماننا چاہیے کہ وہ اپنی مریم کو یہودیوں کے سامنے آج تک پاک دامن ثابت نہیں کر پائے, اس لیے کہ عیسائیت میں پوری بائبل پڑھ ڈالیے, بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن ہے. عیسائیوں کو قرآن کا احسان ماننا چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے کہ قرآن نے حضرت مریم کو پاک دامن بتایا ہے. میرے بھائیوں وہ مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ کرتا ہے, اس مریم سے پوچھا جا رہا ہے یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ کیا تم اپنی بیٹیوں سے سوال نہیں کر سکتے ہو؟ بیٹیوں, اے میری بچی, اے میری بیٹی, تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے آیا؟ میری بیٹی تم اسکول گئی تھی 3 کتابیں لے کر آ رہی ہو تو یہ 4تھی کتاب تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میری بیٹی تمہارے موبائل میں تو بیلنس نہیں تھا, پھر یہ 250 300 500 روپے کا یہ بیلنس تمہارے موبائل میں کہاں سے آیا؟ بیٹی تم روزانہ 7 بجے اسکول جاتی ہو, 12 بجے آ جاتی ہو, 12:30 بجے تم اسکول سے گھر کیسے آئی ہو؟ یہ آدھا گھنٹہ تمہارا کہاں چلا گیا؟ کیا مریم سے ان کے سرپرست سوال کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری بیٹیاں مریم سے زیادہ پاک دامن ہے کہ ہم ان سے کوئی سوال نہ کریں, ہم ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہ کریں؟ اذا لم تستحی ففعل ما شئت, جب شرم و حیا ہی نکل گئی تو جو مرضی آئے وہ کرو. عورتوں کی شرم و حیا کا عالم تو یہ ہونا ہوتا ہے. غور کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیے ایک مسئلہ یاد رکھیے, عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا لا تمنعوا ماء اللہ یصلین فی المسجد, عورت اگر مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہے تو لا تمنعوا, تو تم ان کو مت روکو, وہ جانا چاہے تو تم ان کو جانے دو. عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے, عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں نماز پڑھنے, اور آپ کو حکم ہے کہ آپ ان کو مت روکو. باپ اپنی بیٹی کو نہ روکے, شوہر اپنی بیوی کو نہ روکے, بھائی اپنی بہن کو نہ روکے, یہ عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں جایا کرتی تھی, لیکن غور کرو
امام کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اور نماز کون پڑھ رہی ہے ان کے پیچھے؟ اس زمانے کی صحابیات. غور کرو، نبی کے پیچھے نماز. اور مسجد بھی کون سی؟ مسجد نبوی. وہ مسجد جس میں 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ہے، ایسی مسجد. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ عورتوں، اے خواتین خانہ، اے مستورات، تمہارا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے گھر میں نماز پڑھنا. تمہارا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے. یعنی افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو. اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا بہتر ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے. اور تمہارے گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے کھلے ہوئے صحن میں نماز پڑھنے سے. گھر کے بیچوں بیچ میں جو صحن ہے اس میں تم نماز پڑھتی ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم گھر کے برآمدے میں نماز پڑھو. یعنی برآمدے کی نماز کھلے ہوئے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اور تمہارے کمرے میں، وہ کمرہ جس میں تم اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہو، جس میں تم اپنے شوہر کے ساتھ سوتی ہو، اس کمرے میں نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے برآمدے میں نماز پڑھنے سے. یعنی تم جتنا اندر رہو گی گھر کے، اتنا ہی تمہارا نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے. عورتیں مسجد میں، مسئلہ پھر یاد رکھیے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں، روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے. اللہ کے نبی نے مردوں کو حکم دیا تم اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہے تو مت روکو. لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ جو عورت گھر کے جتنے اندر نماز پڑھے گی اس کا گھر کے اندر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے. گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل. گھر کے صحن میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل. گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل. گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل. یہ عورت کی شرم و حیا کا تقاضا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت جتنا مردوں سے دور رہے گی، جتنا مردوں سے دوری بنائے رہے گی اتنا بہتر ہے، اتنا اچھا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی اور اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. نبی سے مبارک امام کون ہوگا؟ نبی سے زیادہ بابرکت شخصیت کس کی ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، اس حدیث کو سنانے سے پہلے یہ ایک اشارہ کر دوں آپ کی طرف کہ مسجد میں ہم اور آپ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اگلی صف کی حیثیت جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر تمہیں اس ثواب کو بتا دیا جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو لوگ لڑنے لگیں گے پہلی صف میں آنے کے لیے. وہ کہے گا میں پہلے آیا، وہ کہے گا میں پہلے آیا. پہلی صف میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے. آپ نے فرمایا قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی. مان لیجئے پہلی صف پر پانے کے لیے 50 آدمی ایک ساتھ داخل ہو گئے، پہلی صف میں آئے اور جگہ ہے 10 ہی لوگوں کی اگلی صف میں. تو اب قرآن اندازی ہوگی. قرآن اگر یہ پتا چل جائے کہ پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو تم قرآن اندازی کرنے لگو گے اور جس کا نام آئے گا وہی اگلی صف میں جائے. اتنی زیادہ اہمیت پہلے صف پہ نماز پڑھنے کی. لیکن اللہ کے نبی عورتوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ مستورات کے لیے کیا حکم ہے، خواتین کے لیے کیا حکم ہے، لیڈیز کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها. مردوں کی پہلی صف ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے اور سب سے زیادہ بری صف آخری صف ہے ثواب کے اعتبار سے. شرها آخرها یعنی مرد کی پہلی صف امام کے ساتھ پیچھے جو ہوتی ہے وہ پہلی صف سب سے افضل ہے ثواب کے اعتبار سے، اور مردوں کی سب سے پچھلی صف سب سے بری ہے ثواب کے اعتبار سے. شرها آخرها آخری صف سب سے بیکار صف ثواب کے اعتبار سے. اب دیکھیے پردہ پڑا ہے، ایک جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، جرجی صاحب کے پیچھے 5 صفیں مردوں کی لگی ہوئی ہیں،
تو مردوں کی پہلی صف سب سے افضل اور پانچویں صف سب سے بیکار ثواب کے اعتبار سے. اب پردہ پڑا ہوا ہے, اب پردے کے پیچھے لیڈیز نماز پڑھ رہی ہیں, ان کی بھی 5 صفیں لگی ہوئی ہیں. تو عورتوں کی جو پہلی صف ہے مردوں کے پیچھے, وہ سب سے بیکار ثواب کے اعتبار سے سب سے بیکار صف ہے. اور عورتوں کی سب سے لاسٹ والی 5ویں صف جو ہے, آخری والی, خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها, اور عورت کی آخری صف سب سے افضل ہے ثواب کے اعتبار سے, اور سب سے بری صف ہے پہلی صف, اگلی صف ثواب کے اعتبار سے. میرے بھائیوں, عورت جتنا پیچھے رہ کر نماز پڑھے گی اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا اور اتنا زیادہ فضیلت. کیوں؟ کیونکہ مردوں سے وہ اتنا ہی. مسجد کے اندر عورت کی پچھلی صف سب سے افضل. اور غور کرو, شادیوں میں مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ کھانا کھلانے والے, عقیقے میں ایک ساتھ کھانا کھلانے والے, یہ مرد بیٹھے ادھر, عورتیں بیٹھی. اب تو ایک اور سسٹم چلنے لگا, بفے سسٹم. اپنے ہاتھ سے نکالو اور کھاؤ, جس کا نام ہونا چاہیے تھا گدھا سسٹم, کتا سسٹم, سور سسٹم ہے, جس کا نام یہ ہونا چاہیے تھا, نام رکھا بفے سسٹم. وہاں مرد اور عورتیں سب ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. مسجد کے اندر بھی پردہ پڑا ہو, اس کے باوجود عورت کی پچھلی صف سب سے افضل ہے ثواب کے اعتبار سے. غور کرو. اور شادیوں میں, عقیقوں میں دیکھ لیجیے آپ, منگنی میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب نماز جیسی روحانیت, جو عبادت ہے روحانی, اس عبادت کے لیے بھی جب عورتوں کو اتنا دور رکھا جا رہا ہے مردوں سے, تو شادیوں میں اور اسکولوں میں اور کالجوں میں پھر کتنا دور ہونا. میں بالکل, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بچیوں کو نہ پڑھائیں. میرے بھائیوں, تلاش کریں ان کے لیے گرلز کالج, تلاش کریں ان کے لیے تو ایسے اسکول جس میں لڑکیاں ہی پڑھتی ہوں, لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط نہ ہو. بچیے آپ ان چیزوں سے. میرے بھائیوں, یہ تھی عورت کی شرم و حیا. اچھا, ایک اور منظر دیکھیے, بخاری شریف کتاب النکاح پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی جب ہوتی ہے نکاح, تو لڑکے سے پوچھا جائے گا کہ میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ, فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے روپے مہر کے بس تمہارا نکاح کر دیا, کیا تم نے اس کو قبول کیا؟ تو مرد کو بولنا پڑے گا, ہاں میں نے نکاح قبول کیا, ہاں میں نے قبول کیا, بولنا پڑے گا. مرد سے پہلے عورت سے بھی یہی پوچھا جائے گا, لڑکی سے بھی یہ پوچھا جائے گا, اور اجازت پہلے لی جائے گی. جب لڑکی سے پوچھا جائے گا تو لڑکی سے پوچھنے کے لیے وہ کہا جائے گا, فلاں لڑکے کے ساتھ آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے, اتنے روپے مہر کے, بس کیا آپ کو قبول ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا فرمایا, اس لڑکی سے زبردستی مت کہلواؤ. یہاں تو سہیلیاں ہاتھ مار کے, کوہنی مار کے کہتے ہاں قبول کیا. وہ بیچاری خاموش ہے, اور یہ بول دے ہاں بول. سہیلیاں جو ان کی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, سب سے بڑی حجنیں تو وہی ہوتی ہے مولونے, کہتے ہاں قبول کیا, اور بیچاری سے اس کے منہ سے نکلوا ہی لیتے ہیں. اب بیچاری کہتی ہاں میں نے قبول کیا, دیر سے ہی صحیح لیکن کہتی ہے وہ. جبکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت میں, لڑکی میں شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, اس کی زبان سے زبردستی مت کہلواؤ میں نے قبول کیا. ایک بار پوچھو, فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے اتنے روپے مہر کے, بس کیا تمہیں قبول ہے؟ اذنها سماتها. اگر وہ خاموش رہ جائے, بالکل چپ ہو جائے, اس کی خاموشی کو اس کی اجازت مانا جائے گا, اور اسی خاموشی کو اجازت مان کر یہ کہا جائے گا کہ ہاں لڑکی نے اجازت دے دی. یہ ہوتی ہے لڑکی کی شرم و حیا, کہ نکاح جیسا پاکیزہ اور مقدس رشتہ, لیکن اس وقت بھی وہ نہیں کہہ پا رہی ہے کہ میں نے نکاح قبول کیا, خاموشی کو ہی اجازت مان لیا. شریعت نے کتنی شرم و حیا کا لحاظ رکھا ہے عورت لڑکی کا. جو شادی کے موقع پر جن کی زبان سے نہ نکل پائے کہ ہاں قبول کیا, اتنی شرمی, آج وہ فیس بک چلا رہی ہیں, واٹس ایپ چلا رہی ہیں,
اور دھڑلے سے آئی لو یو ٹو مچ فور یہ سب چل رہا ہے. رات کے 12 بجے تک چیٹنگ ہو رہی ہے. اب سردیاں جب آئیں گی تب دیکھنا, ہاں اماں بھی سو رہی, بھائی بھی سو رہے, کچھ نہیں, کمبل اوڑے, لحاف اوڑے, منہ ڈھکے, اندر اندر بٹن دبائیں, چک 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 چک. لڑکیوں کو, ایسی لڑکیوں کو سردیاں زیادہ اچھی لگتی ہیں کیونکہ لحاف کے اندر کوئی دیکھ نہیں رہا, چھپی ہوئی ہے, موبائل چل رہا ہے, چیٹنگ ہو رہی ہے. شرم و حیا کا تقاضا کیا کہ وہ بیچاری بول نہ پا رہی کہ میں نے قبول کیا. شریعت کہتی, نبی فرما رہے اس کی خاموشی اجازت ہے, خاموشی اجازت ہے. اور آج دیکھو پر کیسے بول رہی ہے, دھڑلے سے بولا جا رہا ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ شرم و حیا ہے؟ شرم و حیا کہاں؟ ٹک ٹاک ڈانس دیکھ لیجیے, آپ انسٹاگرام پہ جا کے دیکھ لیجیے. ارے میری ماں بہن بیٹیوں, میری قوم کی بچیوں, جس طرح اللہ نے یہ دعا سکھلائی کہ اپنے باپ کے لیے یہ دعا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں ان لوگوں نے میرے اوپر رحم فرمایا. اللہ یہ دعا سکھلا رہا ہے کہ یہ دعا مانگا کرو اپنے والدین کے لیے. اگر وہ انتقال کر جائیں تو یہ دعا مانگا کرو ان کے لیے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ یہ دعا سکھلا رہا ہے کہ تم یہ دعا مانگا کرو اپنے مرحوم باپ کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, ماں اور باپ دونوں کے لیے دعا مانگا کرو. جو اللہ یہ دعا سکھلا رہا ہے وہی اللہ رب العالمین تمہیں بھی دوپٹہ اوڑھنے کا سلیقہ بتلا رہا ہے. تمہیں اللہ نے طریقہ سکھلایا ہے, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, وہ اپنے سینوں کے اوپر اپنی چادر کو ڈال لیا کریں, اپنے سینے پر اپنی چادر کو اوڑھ لیا کریں. یعنی سر کے بالوں کو چھپاتے ہوئے وہ چادر کا حصہ تمہارے سینے پر بھی آ جائے. اپنے سینوں کو ان چادروں سے, ان اوڑھنیوں سے ڈھانپ لو. یہ اللہ رب العالمین تمہیں طریقہ بتلا رہا ہے. کتنا بڑا وہ مہربان ہے, اس نے تمہیں اوڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے, تمہیں اوڑھنے کا سلیقہ بتلایا ہے کہ اس طریقے سے تم اوڑھنی اوڑھا کرو, اس طریقے سے چادر اوڑھا کرو. میری ماں بہنوں, شرم و حیا کا تقاضا یہ تھا کہ جب بے شرمی ہمارے اندر آئی تو ہمارے سروں سے دوپٹے بھی چلے گئے, ہمارے سروں کے بال بھی اب کٹنے لگے اور سروں سے دوپٹے بھی دور ہو گئے. ام خلاد کو دیکھیے, اس کا بیٹا میدان جنگ میں لڑ رہا ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے. ابو داؤد کتاب الجہاد کا چیپٹر کھول کے دیکھیں میرے بھائیوں, اس کا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے. اور کسی کہنے والے نے کہا, ماں تیرا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا. اس نے اوڑھنی اوڑھی, ہاتھوں میں گلیوز پہنے, پیروں میں ساکس پہنے اور سیدھے چلی جاتی ہے میدان جنگ میں اور چیخ چیخ کر کہتی ہے میرا بیٹا کہاں ہے, میرا بیٹا کہاں ہے. اشارہ کیا کہ تیرا بیٹا یہ ہے. اس نے اپنے مرے ہوئے